الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ومد الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته ثم استوى على العرش كما يليق بجلاله. والحمد لله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طيرة وخيرها الفال. قالوا وما الفال؟ قال الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم متفق عليه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 28 جولائی 2026 منگل کا دن ہے، اور میں نے آج کے اس درس قرآن و حدیث میں، چونکہ سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور شروع سے زمانہ جاہلیت سے سفر کے مہینے کو جاہل قسم کے لوگ، مشرک قسم کے لوگ، عقیدے کے کمزور قسم کے لوگ، جن کا اللہ کی ذات پختہ یقین نہیں، وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں جو تعلیمات دی ہیں، انہی کو میں یہ اس مہینے کے دروس میں بیان کروں گا۔ تو سب سے پہلی جو حدیث پاک آج کے درس سے میں نے ذکر کی ہے، یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت۔ یہ باب قائم کیا ہے صاحب مشکات نے کہ باب الفال و طیارہ، یہ باب ہے فال اور طیارہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ طیارہ کسے کہتے ہیں اور فال کسے کہتے ہیں۔ طیارہ اور فال یہ ایک جیسے الفاظ ہیں، وہ فرق اتنا ہے کہ طیارہ کا جو اکثر استعمال ہے وہ ہوتا ہے بری فال کے بارے میں۔ اس کے بارے میں بری فال کے بارے میں، جیسے نوسط کے بارے میں، بری فال کے بارے میں۔ اور طیارہ طیر سے ہے، طیر کہتے ہیں پرندے کو۔ تو یہ طیارہ کو طیارہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس زمانے کے جو مشرک کافر ہوتے تھے وہ سفر پر نکلنے سے پہلے پرندے اڑاتے تھے۔ کوئی بھی پرندہ اڑاتے تھے، دیکھتے تھے دائیں سائڈ اڑتا ہے یا بائیں سائڈ۔ دائیں سائڈ اڑتا تھا تو نکل جاتے تھے کام پہ، اگر بائیں سائڈ اڑ جاتا تھا تو کہتے تھے کہ ہمارا سفر کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے وہ سفر پہ جاتے ہی نہیں۔ یہ ان کا طریقہ تھا، اس لیے اس کو طیارہ کہتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین میں جو اللہ تعالیٰ نے ایک بستی تھی انطاکیہ، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے 3 پیغمبر بھیجے تھے۔ انہوں نے ان قوم والوں کو دعوت دی تھی، اور قوم والے بڑے بے شرم تھے، اور نبیوں کو کہنے لگے کہ انا تطیرنا بکم، تسے کیوں آگے ساڑی بستی وچ تساں دے آنے دی وجہ تو نوسط ہو گئی، اسی تو سانو منحوس سمجھنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نے کہو طائرکم معکم، نوسط تمہاری وجہ سے ہے، تم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نیک کام نہیں کرتے، تو اس وجہ سے تمہارے اوپر نوسط چھائی ہوئی ہے۔ بل انتم قوم مسرفون، بلکہ تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو۔ یہ سورہ یاسین میں اس کا ذکر ہے۔ تو طیارہ کا استعمال ہوتا ہے بری فعل میں، یعنی برا سمجھنا، سفر میں نہ نکلنا، اس کو طیارہ کہتے ہیں۔ اور ایک فعال ہے، فعال کہتے ہیں، اس کا استعمال اکثر جو ہے وہ اچھی فعال میں ہوتا ہے۔
یعنی اچھی فعال کسے کہتے ہیں، حدیث پاک میں بھی اس کی وضاحت آتی ہے، میں آگے آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ اس کی تشریح میں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا طیارہ تھا، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے پرندے اڑانے کی یا نوست کی، اس کی کوئی حقیقت نہیں، ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اگر آپ اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کا دین کا کام ہے، دنیا کا کام ہے، اچھا کام ہے، تو بس آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے پہلے مشورہ کر لیں کسی اچھے بندے سے جو ماہر ہے، مشورہ کرنے کے بعد پھر ایسے کریں کہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے اپنے کام کے لیے نکل جائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے۔ اور اللہ اکبر، حضور نے فرمایا لا طیارہ، یہ پرندے اڑانے کی کوئی حقیقت نہیں، وخیرها الفال، اور حضور نے یہ فرمایا کہ بہترین طیارہ فال ہے۔ تو فال کیا ہے؟ پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیا صحابہ کرام نے، قالوا وما الفال، اے اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فال کیا ہے؟ حضور نے فرمایا آؤ میں تمہیں فال کی تعریف بتاتا ہوں، فال کسے کہتے ہیں؟ الکلمۃ الصالحۃ یسمعها احدکم، ایک اچھا کلمہ، اچھی بات جو تم میں سے کوئی سن لے، تو اچھی بات سن کے، اچھا نام سن کے، اچھا لفظ کسی کے منہ سے سن کر تم یہ اچھا گمان کر رہو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، اللہ تعالیٰ میرے سفر کو کامیاب کر دیں گے۔ اس کی مثال دیتے ہیں، جیسے ایک بندہ بیمار ہے تو کوئی بندہ اس کے سامنے آیا تو اس نے کہہ دیا یا سالم، کیا کہہ دیا؟ یا سالم، یا سالم، سالم کا مطلب ہے تندرست، ہے تندرستی والے۔ تو اس نے یہ سننا اس کے منہ سے کلمہ، تو اس نے کہہ دیا، اس کے منہ سے یا سالم نکلا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت اور تندرستی کی نعمت عطا فرمائیں گے، بیماری سے نجات دے دیں گے۔ یہ اس نے کیا کہ اچھا کلمہ سننا دوسرے کے منہ سے، تو اس نے اس سے اچھا گمان کر لیا، اسے کہتے ہیں اچھی فعال۔ یہ اس طرح اور مثالیں اس کی، ایک بندہ ہے اس کی کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی چیز گم ہو گئی، تو کسی بندے نے اس کے سامنے کہہ دیا، کسی کا نام تھا دوسرے کا، اس نے کہہ دیا واجد نام تھا، اس نے کہا یا واجدو، یا واجدو، واجد کا معنی ہوتا ہے پانے والا، حاصل کرنے والا۔ اس نے جب اس کے منہ سے یہ کلمہ سنا تو کہنے لگا انشاءاللہ میری چیز بھی مجھے مل جائے گی، میں بھی اپنی چیز کو پالوں گا، یہ اچھی فعال ہے۔ اسی طرح صلح حدیبیہ کے موقع پر ایسا ہوا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے جو مشرک تھے ان کے درمیان معاہدہ نہیں طے پا رہا تھا، اتنے میں کافروں کی طرف سے ایک بندہ آیا جس کا نام تھا سہیل، کیا نام تھا؟ سہیل نام تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب سہیل آ گیا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملہ آسان فرما دیں گے، صلح ہو جائے گی۔ سہیل کا معنی ہوتا ہے آسان، کیا معنی ہوتا ہے؟ آسانی والا، آسان اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو اس لیے فعال کسے کہتے ہیں؟ اچھا کلمہ جو بندہ سن لے، اس سے اچھا گمان کر لے، اسے کہتے ہیں فعال۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فعال کہتے ہیں الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، اچھا کلمہ جو تم میں سے کوئی سن لے اسے کہتے ہیں فعال۔ تو میرے محترم سامعین، بس وہ بھی کوئی پکی یا عقیدے والی بات نہیں ہے، بندہ اچھا گمان کر لے تو اسے کہتے ہیں کہ یہ فعال، یہ درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بدشگونی، برا فعال لینا، اس کی شریعت میں کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن اچھا فعال لینا اس کی اجازت ہے اور یہ جائز ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا عقیدہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عقیدہ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا اللہ کی ذات پر یقین پختہ ہو جائے کہ جو بھی ہوگا وہی ہوگا جو اللہ کو منظور ہوگا۔ نفع کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ چاہیں نفع پہنچانا، ساری دنیا جمع ہو جائے نقصان پہنچانے کے لیے تو نقصان پہنچا نہیں سکتی، اور اللہ کی طرف سے اگر قسمت میں نقصان لکھا ہوا ہے، ساری دنیا جمع ہو جائے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔
ٹھیک ہے جی، تو نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو کسی مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی دن میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی جانور میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی پرندے درندے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ جو نحوست چاہیے ہوتی ہے وہ انسان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے ہوتی ہے۔ جس گھر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے، جس گھر میں رہنے والے قرآن نہیں پڑھتے، جس گھر میں رہنے والے اپنی غمی خوشی حضور کے مبارک طریقوں کے مطابق نہیں کرتے، جس گھر کے اندر ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہوتا، جس گھر کے اندر چھوٹوں پر شفقت نہیں ہوتی، تو لازمی بات ہے اس گھر کے اندر پھر نحوست ہی ہوگی، اس گھر کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ہاں، جس گھر کے اندر رہنے والے نمازی ہوں، نماز پڑھتے ہوں 5 وقت کی، جس گھر میں رہنے والے قرآن پڑھتے ہوں، جس گھر میں رہنے والے بڑوں کا ادب کرتے ہوں، چھوٹوں پر شفقت کرتے ہوں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر و برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، ہماری نماز فجر قبول فرما، یہ جو درس قرآن و حدیث دیا اس کو قبول فرما، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنا۔ جتنے بھی ایمان والے فوت ہو گئے ان سب کی بخشش فرما، جو بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں ہیں مولا ان سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، ان سب نمازیوں کی درس میں بیٹھنے والوں کی زندگی میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، انہیں ہر شر سے نقصان سے نظر بد سے محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم